ان دنوں میرے شوہر کراچی میں مجسٹریٹ لگے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک کیس آیا جس کا انہوں نے فیصلہ سنایا تھا۔ یہ 5 برس سے بیاہتا ایک جوڑا تھا۔ اس جوڑے کی عجیب کہانی تھی۔ سمیرہ دواؤں کی ایک کمپنی میں ملازمت کرتی تھی۔ کیونکہ اس کے مالی حالات اچھے نہ تھے، اس کمپنی میں حاشر بھی قدرے بہتر عہدے پر فائز تھا۔ اتفاق سے اس کمپنی کو کسی سبب اپنے کچھ ملازمین کو فارغ کرنا پڑا۔ اس چھانٹی کی زرد میں سمیرہ بھی آ گئی اور اس کا نام سب کدوش ہونے والے ملازمین کی فہرست میں آ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اسے ملازمت سے سب کدوش کر دیا گیا ہے تو وہ بے حد رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوئی اور سفارش کے لیے حاشر کے پاس گئی اور درخواست کی کہ اسے ملازمت سے نہ نکالا جائے کیونکہ اس کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ درخواست کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ حاشر اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے اس لڑکی پر ترس آیا۔ اس نے کہا، میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ تم کو کمپنی کے اس فیصلے سے بچا سکوں، البتہ مینیجر سے ضرور کہوں گا، لیکن یہ مینیجر کے بس کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ یہ فیصلہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے کیا ہے۔ بہرحال تم غمزدہ نہ ہو، میں تمہارے لیے کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب ایک در بند ہوتا ہے تو رازق اپنے بندے کے لیے کوئی اور دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر اس روز ہمدردی میں حاشر نے سمیرہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی کار میں تم کو گھر تک ڈراپ کر دوں۔ وہ اتنی غم میں نڈھال تھی کہ بس میں سفر کرنا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ آنکھوں سے بار بار آنسو گرتے تھے۔ حاشر نے سمیرہ کو گھر ڈراپ کر دیا، پھر تمام راستہ اسی بارے میں سوچتا رہا کہ وہ بیچاری نہ جانے کتنی مجبور ہے جو ملازمت جانے سے اس قدر افسردہ ہو رہی ہے۔ وہ بہت اپسیٹ ہو گئی۔ مجھے ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے طور پر کوشش کی لیکن کامیابی نہ ملی۔ سمیرہ کے لیے کوئی اچھی ملازمت تلاش کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ صرف انٹر پاس تھی۔ وہ تقریباً ڈیلی فون کر حاشر سے پوچھتی کہ کیا کوئی ملازمت میرے لیے ڈھونڈ لی ہے۔ اس سوال کا حاشر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بالآخر ایک روز تسلی لینے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی والدہ بیمار پڑی ہے اور گھر میں مالی پریشانی ہے۔ ان لوگوں کے پاس علاج کے بھی پیسے نہیں تھے۔ حاشر نے ان کے علاج معالج کا انتظام کیا لیکن خدا نے اس عورت کے نصیب میں شفا نہیں لکھی تھی، لہٰذا وہ صحت پانے کے بجائے راہی ملک عدم ہو گئی۔ اب سمیرہ تنہا رہ گئی۔ اس کی ایک بڑی بہن شادی شدہ اپنے گھر میں رہتی تھی اور یہ ماں کے سہارے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے حاشر کی ہمدردی محبت میں بدل گئی اور سمیرہ تھی بھی خوبصورت۔ بس اس نے سوچا کہ مجھے شادی تو کرنا ہی ہے، کیوں نہ سمیرہ سے کر لوں۔ تبھی اس نے سمیرہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو لکھا کہ جلد از جلد میرے حصے کی جائیداد میرے حوالے کی جائے تاکہ ہاتھ میں کچھ رقم ہو تو میں بھی سہولت سے گھر بسا سکوں۔ حاشر کے بڑے بھائی ان دنوں کسی جنگی معرکے میں مصروف تھے۔ انہوں نے جواب دیا، چند دن صبر کر لو، میں واپس آتے ہی تمہارے حصے کی وراثت تمہارے حوالے کر دوں گا، تب تم اطمینان سے شادی کر لینا۔ لیکن حاشر اس پر راضی نہ ہوا۔ وہ جلد از جلد سمیرہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بھائی کو مجبور کیا تو بھائی نے اپنے بینک میں پڑی کل جمع پونجی اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی اور کہا کہ جب ملیں گے حساب کر لیں گے۔ حاشر نے اس رقم سے چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا اور باقی رقم سے بانڈز خرید لیے کہ شاید کچھ نہ کچھ انعام تو نکلے گا۔ وہ بنگلہ اس نے سمیرہ کے نام خریدا تھا اور انعامی بانڈز بھی بیوی کے حوالے کر دیے۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے اس نے گھر بھی بہت خوبصورتی سے آراستہ کیا اور ضرورت کی ہر شے خرید کر دی۔ اب اس کو کسی چیز کی آرزو نہ تھی۔ دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے گھر میں سکون بھی تھا، محبت بھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ سمیرہ بھی بظاہر خوش ہی نظر آتی تھی۔ جلد اللہ تعالیٰ نے ان کی گود بھی ہری کر دی۔ پہلے بیٹا ہوا اور پھر بیٹی ہو گئی۔ اولاد کی خوشی میں دونوں بہت مسرور تھے۔ ان کی شادی کو 5واں سال تھا کہ یہ عجیب واقعہ ہوا۔ ایک منحوس دوپہر کو اتفاق سے وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ وہ وقت سے پہلے گھر آ جائے۔ اس دن اس کی طبیعت اس قدر افسردہ تھی کہ دفتر میں بیٹھا نہ گیا، لہٰذا وہ اپنی چہیتی بیوی کو فون پر اطلاع کیے بغیر گھر کے لیے چل نکلا۔ وہ گھر پہنچا تو وہاں بالکل سناٹا تھا۔ سمیرہ گھر میں کہیں نظر نہ آئی اور تبھی وہ بیڈ روم میں گیا۔ دروازہ بڑا ہوا تھا اور اس نے کھڑکی سے جھانکا اور ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھنے کی اس میں تاب نہیں تھی۔ اس کا کرایہ دار اور بیوی دونوں کمرے میں موجود تھے اور ان کی قربت شرافت کے دائرے میں نہ۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سارا جہاں اندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھائی
سنائی دیا۔ ابھی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کر گزر تھا، اس کا کرایہ دار چھلانگ لگا کر کمرے سے صحن میں پہنچا اور دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت سمیرا اس کے پاؤں میں گر گئی اور رو رو کر معافیا مانگنے لگی، بچوں کا واسطہ دینے لگی۔ سمیرا کی آہوازاری پر وہ کچھ دیر کے لیے تو اس کے اندر کا بونچال تھم گیا۔ وہ بے حس سا پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ اس نے بیوی سے کوئی بات نہ کی بلکہ اپنے معصوم بچوں پر نظریں گاڑے وہ دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس کا کوئی بھی مشتعل عمل بچوں کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر کا وقت تھا۔ دونوں بچے اپنے چہرے پر معصومیت لیے سوئے تھے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ ان کے ماں باپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ وہ سو رہے تھے اور حاشر مسلسل ان کے چہروں کو گورے جا رہا تھا۔ یکایک اس کے دماغ میں یہ خیال ایک کوڑے کی مانند برسنے لگا کہ نہ جانے یہ بچے بھی اس کے اپنے ہیں یا نہیں۔ ان کی صورت اب اس کو خود سے ملتی جلتی نظر نہ آ رہی تھی۔ یہ صریحاً واہمانہ ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ واہمانہ بھوت بن کر اس کے ذہن میں چمٹ گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، یعنی دونوں میں روز جھگڑا رہنے لگا۔ بات یہ تھی کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا اس کے بس کی بات نہ تھی اور بیوی یہ چاہتی تھی کہ اس کے چاہنے والا شوہر اس واقعے کو ایک بیانہ خواب سمجھ کر بھول جائے اور اس سے پہلے جیسا محبت بھرا سلوک کرنے لگے جو اس کا وتیرہ تھا۔ نہ جانے اس روز کسی بات پر جھگڑا شروع ہوا، لیکن جھگڑے کی اصل جڑ وہی تھی کہ سمیرا اپنے پیارے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی۔ عاشر کو کسی نے بہکایا نہ تھا اور نہ کسی نے اس کی شکایت کی تھی، بلکہ وہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ تکلیف دہ نظارہ اس کی آنکھوں میں یوں ہر روز جلتا تھا جیسے تندور میں خشک لکڑیاں جلتی ہیں۔ وہ دونوں اپنے 2 منزلہ بنگلے کی چھت پر بیٹھے تھے، بچے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ جھگڑے کی وجہ کوئی دوسری تھی، لیکن موضوع گفتگو پھر وہی کرایہ دار بن گیا جو ان کے بنگلے کے گراؤنڈ فلور پر 4 برس سے رہتا چلا آ رہا تھا اور اب روپوش ہو گیا تھا۔ بات بڑی، دونوں نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ پھر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بقول ایک پڑوسی اس کو یکلخت ایک معصوم چیخ سنائی دی۔ تبھی 3 برس کا ننھا بچہ بنگلے کی چھت سے نیچے آ رہا۔ اس نے چند گھنٹے موت میں زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد آخر دم توڑ دیا۔ میرے میاں ان دنوں ہی کراچی میں میجسٹریٹ لگے۔ جب یہ سمیرا نامی عورت اپنے شوہر کے خلاف پرچہ درج کرانے کے بعد ان کے روبرو پیش ہوئی تھی، پرچے میں درج کیا گیا تھا کہ شوہر کے ساتھ تنازع کے دوران استحصال میں حاشر نے اپنے 3 سالہ بچے کو اٹھا کر بنگلے کی چھت سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اپنے معصوم بچے کا قاتل سمیرا نے اپنے شوہر کو ٹھہرایا تھا کیونکہ اس کا یہ شک تھا بچے اس کے نہیں ہیں، جبکہ حاشر کا یہ کہنا تھا کہ بچہ اس نے نہیں پھینکا، وہ خود بخود گر گیا تھا۔ بہرحال حاشر کے خلاف اس کے اپنے بچے کے قتل کا مقدمہ درج ہو گیا تھا۔ 3 سال تک وہ جیل میں رہا، پیشیاں ہوتی رہی۔ بالآخر عدم ثبوت کی بنا پر عدالت نے اس سے بری کر دیا۔ پھر بری ہونے کے بعد وہ گھر نہیں گیا، اس نے بیوی کو طلاق بھی نہ دی۔ وہ عرصہ تک ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ بیوی ابھی تک اس کے خریدے ہوئے بنگلے میں اپنی بچی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آخر دوستوں نے سمجھایا کہ اگر بیوی کو طلاق نہیں دیتے تو بہتر ہے کہ صلح کی کوئی صورت نکالو تاکہ تم بھی در بدر نہ پھرو اور سمیرا بھی تمہاری منقوہ ہوتے ہوئے اپنی منمانی نہ کر سکے۔ حاشر اپنی بیٹی کے لیے اداس تھا، اسے بیٹی بنا ایک پل چین نہ تھا۔ جو ہی وہ گھر گیا بچی ابو ابو کہتی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ سمیرا بھی خوب پھوٹ پھوٹ کر رو گئی اور وہ خود بھی روتا رہا۔ اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی بیٹی کی خاطر پھر سے ساتھ رہنے لگے۔ 2 ماہ بھی چین سے نہ گزرے ہوں گے کہ ماضی کی بلا جاگ اٹھی جس نے حاشر کی نیندیں اچاٹ کر ڈالی۔ سمیرا بھی چوکنی تھی، جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بلایا نہیں جا سکتا، کسی بھی دن کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ حاشر کی عادت تھی رات کو اسے پیاس لگتی تھی، وہ آدھی رات کو اٹھ کر پانی ضرور پیتا تھا۔ اس کی بیوی ہمیشہ جگ میں پانی بھر کر اس کے بستر کے قریب رکھ دیتی تھی۔
یہ معمول کی بات تھی تاکہ حاشر کو پیاس لگے تو وہ ہاتھ بڑھا کر پانی پی لے، اسے کچن میں نہ جانا پڑے۔ اس رات 11 بجے سمیرا نے شوہر سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، آپ کی طرف پانی رکھا ہے، ذرا مجھے دینا۔ اس نے ٹرے میں درا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھر کر بیوی کو دیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، پانی پینے کو اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے گلاس لبوں پر لگایا ہی تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ پانی کی جگہ کوئی ایسا سیال گلاس میں تھا کہ اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہی اس کے لب جل اٹھے۔ حاشر نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی کہ لائٹ آن کرو، تم نے کیا دے دیا ہے؟ حاشر نے روشن کر دی۔ گلاس سمیرا نے پھینک دیا تھا اور تکلیف سے بلبلاتے ہوئے کہہ رہی تھی یہ تم نے کیا ظلم کیا، پانی کی جگہ پہ تیزاب دے دیا کیا؟ حاشر تم کتنے سنگ دل ہو، کیا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں تیزاب دیا ہے، پاگل ہو گئی ہو کیا مکار عورت؟ پانی تو تم نے ہی بھر کر یہاں رکھا تھا، اب اس میں کیا تھا مجھے کیا معلوم؟ یہ کہہ کر اس نے جگ اٹھا کر دیکھا، دوسرا گلاس اٹھا لیا اور اس نے پانی انڈیل کر دیکھا مگر اس میں تو پانی ہی تھا، لیکن پہلے والے گلاس میں پہلے سے کچھ سیال بھرا ہوا رکھا تھا اور اس نے وہ اٹھا کر بیوی کو دے دیا۔ شاید اسی میں پانی کے علاوہ کل سیال تھا، تب بھی تو اس نے ہونٹوں سے چھوتے ہی سمیرا شاید تکلیف کا اظہار کر رہی تھی۔ اور تم نے خود گلاس میں پہلے سے تیزاب ڈال کر رکھ دیا تھا تاکہ میں رات کو اسے اٹھا کر پیوں تو میری موقع پر موت واقع ہو جائے اور تم آزاد ہو کر اپنی منمانی کرو اور کسی اور کے ساتھ مرضی کی زندگی بسر کر سکو۔ یہ غلط ہے۔ وہ بول نہ پا رہی تھی، پھر بھی بولنے پر مجبور ہوئی۔ یہ تم ہی نے کیا ہوگا، گلاس میں تیزاب ڈال دیا ہوگا، میں نے تو خالی گلاس جگ کے ساتھ رکھا۔ اگر یہ تیزاب میں رکھتی تو میں پانی کیوں مانگتی؟ اب مجھے ہاسپٹل تو لے چلو، ماری تکلیف کے میں مری جا رہی ہوں۔ تم مجھ سے کوئی بھیانک انتقام لینا چاہتے ہو۔ تم کو مجھ پر شک تھا کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں، تب ہی معصوم بیٹے کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ حاشر غصے میں دیوانہ ہو گیا، بولا ارے بیٹے کو میں نے نہیں پھینکا، ہمارے جھگڑے کے شور کی وجہ سے ڈر کر بھاگا تھا اور نیچے گر گیا تھا، ہرگز نہیں۔ پھر سمیرا چلائی تم کو میں نے خود اس کو اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ہی جیسے تم آج مجھ پر تیزاب پھینکنے والے تھے۔ حاشر یہ بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا، کہا میں آج تک گھر میں تیزاب لایا ہی نہیں، یہ تم ہی ہو جس نے تیزاب کا بندوبست کیا ہے۔ تبھی حاشر نے گھر کی تلاشی لی اور اسے اسٹور میں ایک بوتل ملی جس میں تیزاب موجود تھا۔ اب وہ بوتل دونوں کے درمیان وجہ تنازع بنی۔ بیوی کہتی تھی کہ یہ تم گھر لائے ہو مجھ پر پھینکنے کے لیے اور شوہر کا کہنا تھا تم اسے مجھے پلانا چاہتی تھی اور تم ہی نے اپنے دیرینہ آشنا سے منگوائی ہے، اور تم اگر کہتی ہو کہ میں لایا ہوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ یہ کہہ کر اس نے تیزاب سمیرا پر گرا دیا۔ بوتل میں تیزاب کم تھا لہٰذا وہ زیادہ جلنے سے بچ گئی، البتہ اس کے بازو کی کھال ادھڑ گئی اور کچھ چھینٹے بیٹی پر پڑے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، مگر ماں اور بیٹی کے چہرے بچ گئے۔ دونوں ہاسپٹل میں داخل رہے۔ سمیرا نے بیان دے کر شوہر پر ایک بار پھر پرچہ کرا دیا کہ اس نے مجھے اور بچی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ حاشر ایک بار پھر جیل چلا گیا، اس بار بھی اس کا مقدمہ میرے شوہر کی عدالت میں ہی تھا۔ حاشر کی حالت قابل رحم تھی، میلا کچیلا لباس اور بال پاگلوں جیسے، اور میرے شوہر نے اس کو دلاسا دیا اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ سمیرا خود کہتی تھی کہ پانی کا جگ اور گلاس اسی نے ٹرے پر رکھے تھے، لیکن شوہر نے جگ سے پانی نہیں دیا بلکہ گلاس میں تیزاب ڈال کر اسے دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے شوہر سے پانی کیوں مانگا؟ تاہم غمزدہ شوہر کی حالت بھی قابل رحم تھی، اسی سبب پولیس بھی اس کے ساتھ سختی سے نہ پیش آ رہی تھی تاکہ وہ نارمل حالت میں آ جائے۔ اس کے ساتھ محبت بھرے رویے سے پیش آنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ نارمل ہوا۔ بہرحال مقدمہ چلا، مگر عدم ثبوت کی بنا پر اس بار بھی کچھ عرصے جیل رہنے کے بعد اسے بری کر دیا گیا اور مقدمہ خارج ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سمیرا کی جانب کبھی نہیں گیا، اس نے ایک معمولی ملازمت ڈھونڈ لی۔ بیوی نے بنگلے کا نچلا حصہ دوبارہ کرائے پر اٹھا لیا اور اس کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگی۔ حاشر پر حیرت ہے کہ اس نے سمیرا کو پھر بھی طلاق نہ دی، لیکن وہ اس سے ملتا بھی نہ تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی سے ملنے جاتا تھا۔
البتہ کبھی کبھی ہمارے گھر میرے شوہر سے ملنے آ جاتا، اس کو ان سے عقیدت سی ہو گئی تھی۔ وہ یہی کہتا تھا، نہ تو میں نے اپنا بچہ چھت سے گرایا تھا اور نہ ہی گلاس میں تیزاب رکھا تھا۔ بہرحال یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ واقعی بچہ خود گرا تھا یا اسے کسی نے گرایا تھا، اور گلاس میں تیزاب کہاں سے آیا جبکہ جگ میں تو پانی ہی تھا۔ پھر بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ سنگین ہونے کے باوجود چونکہ کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا تو عدم ثبوت کے باعث ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور جس ملزم پر شک ہو تو اسے پکڑا نہیں جا سکتا اور نہ سزا دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک ایسا کیس تھا، ایسے ہزاروں کیس ہوں گے قاتل کو سزا نہ ملی، اگرچہ واقعات روز روشن کی طرح عیاں ہیں، مگر عدم ثبوت کا فائدہ دے کر اس کو بری کر دینا پڑا۔ تبھی کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔